الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کا تذکرہ چل رہا تھا، جس پر یہود و نصارہ اور منافقین نے مذاق اڑانا شروع کیا۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فارس اور روم کی فتح کی بشارت مسلمانوں کو دی، تو فارس سارا کا سارا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں مسلمانوں کے ہاتھوں فتح ہو گیا تھا، اور روم کا اکثر حصہ یہ بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں فتح ہو گیا تھا، اور کچھ حصہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں فتح ہوا، اور یمن کا علاقہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں اسلام کے زیر نگیں آ گیا تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں افغانستان کا بھی اکثر حصہ مسلمانوں کے ہاں فتح ہو گیا تھا۔ اور ایک عجیب بات اس کے ضمن میں علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے کہ انسانوں کے اندر تین قوموں کی مثال نہیں ملتی۔ ان میں سے ایک عرب کہ جس وقت مسلمان ہوئے تو سارے کے سارے مسلمان ہو گئے، پھر ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں رہا جس نے اسلام قبول نہ کیا ہو۔ چنانچہ آج بھی عربوں کے جتنے ممالک ہیں وہ سارے کے سارے مسلمان ممالک ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر ترک، کہ یہ وہ قوم ہے کہ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو یہ بھی سارے کے سارے مسلمان ہو گئے، کوئی بھی ان میں سے پیچھے نہیں رہا۔ اور پھر آپ جانتے ہیں کہ خلافت عثمانیہ یہ ترکوں ہی کی قائم کی ہوئی تھی، جو 600-650 سال تک قائم رہی، اور جس وقت یہ ختم ہوئی تو پھر امت کا شیرازہ بکھر گیا جو دوبارہ سمیٹا نہ جا سکا۔ اور تیسرے نمبر پر جس قوم کا ذکر ہے وہ افغان ہیں۔ ایک دفعہ جمعے پر بھی میں نے اس موضوع پر تفصیل سے بات کی تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب افغانستان کے لیے لشکر بھیجا تو ان کو جو نصیحتیں کی تھیں ان میں سے ایک نصیحت یہ بھی کی تھی کہ وہ جنگجو قوم ہے، اور ان کے ساتھ سختی کا برتاؤ نہ کرنا، کوشش کرنا کہ اسلام میں داخل ہوں اور محبت کے ذریعے سے ان کو فتح کرنے کی کوشش کرنا۔ اور میں اکثر و بیشتر یہ بھی عرض کیا کرتا ہوں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس زمانے میں اتنی دور بیٹھ کر اتنی بصیرت رکھتے تھے کہ وہ قوموں کے مزاجوں سے بھی واقف تھے، اور انہی کے اعتبار سے ہدایات لشکروں کو دے کر بھیجا کرتے تھے، جو ہمارے اس جدید دور کی بڑی بڑی سپر پاوروں کو سمجھ میں نہیں آتی جب تک کہ وہ پتھر جا کر نہ چاٹ لیں۔ چنانچہ جتنی بھی، چاہے برطانیہ ہو، چاہے روس ہو، چاہے امریکہ ہو، تو جب تک وہاں سے رسوا ہو کر نہیں نکلے ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی جو آج سے 14 صدیاں پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچھی طرح سے سمجھتے تھے۔ چنانچہ جب ان کے اس علاقے میں صحابہ کرام کے لشکر آئے تو پھر افغان بھی مسلمان ہو گئے، اور سارے کے سارے مسلمان ہو گئے، کوئی بھی ان میں سے پیچھے نہیں رہا، اور آج تک یہ مسلمان چلے آ رہے ہیں۔ اور پھر کفار کس طرح سے ہمارے اندر گھستے ہیں ہمیں اس کا اندازہ بھی نہیں ہوتا۔
حضرت شیخ سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں، ان کا میرا خیال انتقال ہوئے بھی تقریباً 8-10 سال ہو گئے ہیں، اور جس وقت ان کا انتقال ہوا ہے اس وقت ان کی عمر 96 برس تھی، اور بہت بڑے مفسر تھے اور امام اہل سنت ان کو کہا جاتا تھا۔ تو وہ جس وقت پڑھتے تھے اپنا زمانہ طالب علمی کی بات لکھتے ہیں کہ ہم شیخ العرب والعجم مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پڑھ رہے تھے، تو اس دوران میں کسی نے اخبار کا ایک ٹکڑا حضرت کو دیا جس پر یہ لکھا ہوا تھا کہ یہ جو افغانستان کا حکمران ہے اس نے روس کی یہ پیشکش قبول کر لی ہے کہ روس وہاں سے اپنے پروفیسر بھیجے گا، سارے اخراجات خود اٹھائے گا، جو افغانستان کے کالجوں میں یونیورسٹیوں میں مفت تعلیم دیں گے، اور اسی طرح افغانستان یہاں سے اپنے نوجوانوں کو روس بھیجے گا اور یہ وہاں پر جا کر تعلیم حاصل کریں گے اور ان کے اخراجات بھی روس ہی برداشت کرے گا۔ تو گویا کہ روس حملہ آور ہونے سے تقریباً 100 سال پہلے یہ منصوبہ ترتیب دے چکا تھا کہ میں نے اس پر حملہ کرنا ہے، تو چنانچہ وہاں پر مجھے افراد کی ضرورت ہے۔ تو مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ اس خبر کو پڑھ کر رونے لگے اور فرمایا کہ وہ جو پروفیسر آئیں گے وہ سارا کا سارا کفر اگلیں گے، اور جو یہاں سے نوجوان جائیں گے یہ بھی سارے کے سارے وہاں سے کفر سیکھ کر آئیں گے۔ چنانچہ بعد میں طالبان کے سامنے جنہوں نے مشکلات پیدا کی، یہ دوستم وغیرہ، یہ سارے وہ لوگ تھے جو روس سے پڑھ کر آئے ہوئے تھے، جنہوں نے جو بقاؤ مال کے طور پر وہاں استعمال ہوئے۔ تو بہرحال یہ اتار چڑھاؤ تو قوموں میں آتا رہا، بہت ساری کمیاں کوتاہیاں وقت کے ساتھ ساتھ قوموں میں آ جاتی ہیں، لیکن جس وقت اسلام کی دعوت قبول کی پھر من حیث القوم پوری کی پوری قوم نے قبول کر لی، کوئی بھی پیچھے نہیں رہا۔ تو اس اعتبار سے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم پر آیا ہوا عذاب بھی اس سے ٹل گیا تھا، جب ساری کی ساری قوم عذاب کو دیکھ کر اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو گئی تھی۔ چنانچہ آج بھی اللہ وہی ہیں، اس کی رحمت ویسی ہی ہے۔ آج بھی اگر سارے مسلمان من حیث القوم اللہ کے سامنے جھک جائیں تو اللہ کی طرف سے رحمتوں کی برسات ہو سکتی ہے اور آئے ہوئے عذاب واپس ہو سکتے ہیں، ٹل سکتے ہیں۔ تولج اللیل فی النہار و تولج النہار فی اللیل، رات کا کچھ حصہ دن میں داخل کر دیتے ہیں اور دن کا کچھ حصہ رات میں داخل کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں آگے ذکر کی ہیں کہ تم حیران ہوتے ہو کہ یہ مسلمان اتنی تھوڑی سی طاقت کے ساتھ اتنی بڑی بڑی سلطنتوں کو کیسے فتح کریں گے؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے فتح کریں گے، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت آپ ہر اعتبار سے دیکھ سکتے ہیں۔ چنانچہ یہ دن اور رات کا نظام جس کا تعلق فلکیات کے ساتھ ہے، فلکیات میں سے سب سے بڑا سیارہ سورج ہے اور چاند ہے، تو جب ان پر اللہ کا اتنا کنٹرول ہے اور اتنی قدرت ہے کہ ان کے طلوع اور غروب کے نظام کو اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں، کبھی رات کو بڑا کر دیتے ہیں، کبھی دن کو بڑا کر دیتے ہیں، تو جو اللہ یہ کر سکتا ہے اس کے لیے وہ بھی کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے جنم دیتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ یہ ہمارا روحانی نظام ہے کہ روحانی نظام جس کو ہم دیکھ بھی نہیں پاتے یہ بھی اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ تو ہمارا عناصری نظام بھی اللہ کے قبضہ قدرت میں، فلکیات کا نظام بھی اللہ کے قبضہ قدرت میں، اور روحانیات کا معاملہ بھی سارا کا سارا اللہ کی قدرت میں ہے۔ تو جب یہ سارے اختیارات اللہ کے پاس ہیں تو یہ تو ایک معمولی معاملہ ہے، وہ انشاءاللہ بڑی آسانی کے ساتھ اس کو پایا تکمیل تک پہنچا دے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب،
اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں بغیر حساب کے رزق عطا فرماتے ہیں۔ یہ پہلے بھی ذکر آ چکا تھا۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اپنی سند سے نقل کی ہے کہ جو بندہ فجر ہر نماز کے بعد سورہ فاتحہ اور اسی طرح آیت الکرسی اور یہ شاہد اللہ انہ لا الہ الا جو پیچھے آیت گزری ہے، اور اس کے بعد دو آیتیں یہ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، یہ دو آیتیں ان کو پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ جو انعامات دیں گے ان میں سے ایک یہ ہے کہ جنت میں ٹھکانہ عطا فرمائیں گے، اور دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ اس کو حضیرت القدس میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ یہ اور زیادہ خاص مقام ہے، اور 70 رحمتیں اس پر نظر رحمت فرمائیں گے، 70 دفعہ اس پر نظر رحمت فرماتے ہیں، اور 70 حاجتیں اس کی پوری فرماتے ہیں، اور ہر طرح کے حاسدین اور دشمنوں سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ چنانچہ کوئی مشکل نہیں ہے، تو یاد دہانی کے طور پر دوبارہ اس کا ذکر کر دیا گیا ہے، اس کو اپنے عمل میں لے آنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔